واقع کربلا لیے حاضر ہوں۔ آج حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں آپ کو عرض کروں گا۔ شاعر کہتا ہے حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ ابن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد سے کہا خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں، اور قسم خدا کی لڑنا بھی ایسا ہوگا جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا واللہ اگر یہ بات میرے اختیار میں ہوتی میں ضرور ایسا کرتا، لیکن کیا کروں، ابن زیاد نہیں مانتا۔ حضرت حر رحمت اللہ علیہ پر ایک لرزہ طاری تھا، آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے۔ حضرت حر رحمت اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھ کر انہی کی برادری کے ایک شخص نے کہا آج تمہاری حالت عجیب ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی کیفیت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان، یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ حر نے فرمایا برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اس لڑائی میں مقابل ہے پیمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف دوزخ سے ہوں اس وقت بے تاب و تواں۔ پھر کہا خدا کی قسم اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گروہ اشقیاء سے نکل کر امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نکل کر لشکر اعداء سے مارا، حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم مورزا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارو شفا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ نعرہ
حر کا تھا جس وقت یہ نعرہ، حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین، امام علی مقام، امام تشنا کام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس جانے نہیں دیا تھا، راستے پر آپ کے ساتھ رہا، اسی مقام پر ٹھہر جانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ یہ آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے۔ میں تو خیال کرتا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرط کو مان لیں گے، سلوک ہو جائے گی۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا۔ جو غصاخیاں مجھ سے ہوئیں مجھے معاف فرما دیجئے، میں شرمندہ ہوں، اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام پاک نے فرمایا ہاں، اللہ پاک تمہاری توبہ قبول کرے گا، تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر۔ فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر ہو، آزاد ہو، گھوڑے سے اترو۔ عرض کی اب نہیں اتروں گا، اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک ان ظالموں سے لڑتے لڑتے اپنی جان آپ پر فدا نہ کر دوں۔ فرمایا اچھا، جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ عرض کی ابن رسول ایک خطا کار ہوں میں، آپ کے پہلے تقابل کا گناہ گار ہوں میں، اس بیابان میں سرکار کو میں نے روکا، یہ جسارت ہوئی سرکار میں اس حر سے شہا، یہ تمنا ہے میرے جرم کو اب عفو کرو، جان فدا کرنے کی اب مجھ کو اجازت دے دو۔ آپ نے ہاتھ سر حر پر بشفقت رکھا اور فرمایا تیرا عذر بھی مقبول ہوا، توبہ کر، رب سے وہ بخشے گا تیرے جرم و خطا، تیری تقصیر کو حر میں نے بھی اب عفو کیا، جاں فدا کرنے کی اب تجھ کو اجازت دے دی، اب شہادت کی سعادت تجھے مل جائے گی۔ امام تشنا کام رضی اللہ عنہ کے جانثاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے کوفیوں یزیدیوں سے کہا، لوگو حسین نے تمہارے سامنے جو 3 صورتیں پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت کیوں نہیں مان لیتے؟ خدا تمہیں اس جنگ سے بچائے۔ کوفیوں نے کہا کہ ابن سعد سے بات کرو۔ ابن سعد کا میں تو چاہتا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ حر نے کہا کوفیوں خدا تمہیں تباہ کرے، تم نے خود حسین کو بلایا، آگے تو ساتھ چھوڑ دیا، دشمن کے حوالے کر دیا، تم نے تو یہ کہا تھا ہم جانیں قربان کریں گے، اب تم ہی ان پر حملے کرتے ہو، ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو، تم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، ان کو، ان کے اہل بیت کو اللہ پاک کی وسیع و عریض زمین میں کسی طرف بھی امن و امان سے رہنے نہیں دیا۔ اس وقت قیدیوں کی حالت ہے، تم نے ان پر نہر فرات کا پانی بند کر رکھا ہے، یہودی پیتے ہیں، نصرانی پیتے ہیں، مجوسی پیتے ہیں، اس میدان کے خنزیر پیتے ہیں، کتے پیتے ہیں، اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا، اگر تم نے اسی وقت توبہ نہ کی، اپنے ارادوں کو نہ بدلا، تو قیامت کے دن اللہ تمہیں بھی پیاسا تڑپائے گا۔ کوفیوں نے حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ پر تیر برسانے شروع کر دی۔ حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے لوٹ کر امام پاک، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید واقعات ہم سنیں گے۔